السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ توڑ پھوڑ آپ کے دل میں ہے، اللہ اسے اپنے کرم سے ٹھیک کر دے گا۔ بس آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ بہتر دن قریب ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں تسلی دی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ گھر میں موجود سبھی لوگوں سے چھپ کر کسی کونے میں اپنے آنسو پونچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جب انسانوں سے ملی تکلیف اور اذیت کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کے کیونکہ کوئی آپ کی تکلیف نہیں سمجھتا، تب بھی اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فکر نہ کیا کریں، سب کچھ اس رب پر چھوڑ دیں، اسی سے دعا کریں، بلکہ باتیں کیا کریں بالکل اسی طرح جیسے ایک دوست سے باتیں کی جاتی ہے۔ اپنے دکھ اور تکالیف صرف اسی ذات کو بتائیں، وہ آپ کے ٹوٹے دل کو سنبھال کر جوڑ دے گا، اور وہ رب العالمین تمہیں ایسا سکون دے گا جو دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ شکر ہے اداسیاں اللہ سے بانٹی جا سکتی ہے، شکر ہے دکھ اسے سنائے جا سکتے ہیں، شکر ہے اس کے آگے کھل کے رویا جا سکتا ہے، شکر ہے وہ سنبھال لیتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ شاید جلد مر جاتے۔ اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب انسان سنبھلتا نہیں تو رسی کھینچ لیتا ہے، اور مغرور انسان منہ کے بل جا گرتا ہے۔ جو آج آپ کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جلد مکافات عمل کا ذائقہ بھی چکھیں گے۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دعا مانگنے کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ناممکن اور ناحاصل دعاؤں کو ہی شدت سے مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سے ہم سے ہمارے نصیب میں لکھواتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعاؤں سے حاصل کریں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور جب حالات تم پر حاوی ہو جائیں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی ہو اور شاید تم بھول گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا۔ کبھی سوچا ہے دیر کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دیر کیوں ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ فوراً نہیں ملتا۔ اس وقت دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر
یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ در حقیقت اللہ کی دیری میں اس کی بہترین مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز بہترین وقت پہ عطا کرتا ہے۔ دیر ہمیں ہمیشہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے تاکہ ہم بار بار اس سے مانگیں، کیونکہ جو دیر سے ملتا ہے وہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی بھی کسی ایسے موڑ پہ آ کھڑی ہے جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور آپ لڑکھڑا رہے ہیں، تو مایوس بالکل بھی نہ ہو، بلکہ اللہ پہ توکل رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رب آپ کو سنبھال لے گا۔ اور اتنے کڑوے نہ بنو، قرآن پڑھنے والے اتنے کڑوے نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم تو انسان کو نرم دل کرتا ہے۔ ہمارے اللہ کو بھی معاف کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ کے بندے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہیں کرو گے تو پھر اپنے لیے اللہ سے معافی کیسے طلب کرو گے؟ کوشش کیا کریں اللہ کے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسا آپ اپنے رب سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ بے شک وہ رب بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ایسا صبر عطا کرے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنی طاقت دے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی محبت سے ایسا بھر دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنے قرب کا ایسا سکون دے جو دنیا کی ہر شے سے بہتر ہو۔ آمین۔ اللہ نے دیکھا ہے تمہیں ہر مشکل مرحلے سے گزرتے ہوئے، تمہارے صبر کو ٹوٹتے ہوئے اور تمہیں اکیلے میں سسکتے ہوئے۔ اس رب نے سنی ہے تمہارے اندر کی چیخیں، اور صرف وہی جانتا ہے تمہاری خاموشی میں چھپے ہوئے درد کو بھی۔ اس رب کو تمہارے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تمہارے دل کی ساری باتوں کا پتہ ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ تم روز اپنے دل کو تسلیاں دیتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے کن پہ یقین رکھ کر دعاؤں پہ خود کو ہمت دیتے ہو۔ وہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم اس مشکل وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہے ہو، اور جب تم اندھیرا ہونے کے باوجود بھی روشنی کا انتظار کرتے ہو اور اپنے رب پہ یقین رکھتے ہو تو وہ بھی تمہارے یقین کا مان رکھتا ہے۔ وہ الرحمن رحیم کبھی بھی تمہارا یہ مان ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس تم اپنے رب پہ توکل کرو۔ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے جائیں گے۔ وہ غم و تکلیف جو تم کسی کو بھی بتانے سے قاصر ہو، ان قریب وہ غم خوشی میں بدل جائیں گے۔ یقین کی ڈور نہیں ٹوٹے گی اور تمہارا یقین کامل ہو جائے گا۔ بس انتظار اور صبر سے کام لے۔ وہ رب العالمین تمہاری سسکیوں کو سنتا ہے، تمہارے سجدوں کی سرگوشیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تم پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ وہی تو ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ تم بس بھروسہ رکھو تو صحیح اس پر، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ زندگی کیا ہے، ایک لمحے کی بھی خبر نہیں۔ اپنے دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج اس دنیا میں ہیں اور شاید آنے والے کل کو ہم کل تھے ہو جائیں گے، اس لیے خوش رہا کریں۔ ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے، یہ دنیا تو بس
عارضی ٹھکانہ ہے۔ بس اپنے رب پہ توکل رکھے۔ وہ رب جانتا ہے کہ دنیا کے کس کونے میں کون سا دل تڑپ رہا ہے، اور اللہ دلوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے۔ وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ یہ تمام آزمائشیں جو اس وقت تم پر آئی ہوئی ہیں، ان میں اللہ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ ابھی شاید تمہیں یہ سب سمجھ نہ آئے، مگر یقین رکھو اللہ تمہارے لیے کچھ بہت ہی خاص اور بہترین تیار کر رہا ہے۔ صبر کرو اور اس کی رضا پر راضی رہو، کیونکہ صبر کا انعام ہمیشہ امید سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھار وہ درد جس سے تم گزر رہے ہوتے ہو تمہیں زندگی کے اہم سبق سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے برداشت کرنا مشکل لگتا ہے، مگر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ تھامے رکھے گا۔ دعائیں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ ضروری نہیں کہ ان کا ثمر آپ کو من چاہے مواقع پر ملے۔ کبھی کتنی ہی نہ نظر آنے والی آفتیں بظاہر قبول نہ ہونے والی دعاؤں کی بدولت ٹلتی ہیں، اور کتنی ہی مانگی گئی نعمتوں سے بہتر نعمتیں آپ کو انہی دعاؤں کے عوض عطا کی جاتی ہیں۔ بس دعا مانگنا کسی طور خیر سے خالی نہیں۔ آپ کو کیا خبر جس چیز کی آپ کو جلدی ہے اس کی تاخیر کے پیچھے کتنی بڑی حکمت خداوندی پوشیدہ ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہی اسے بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ دعاؤں کے جواب چاہے فوراً نہ ملے، لیکن یقین اور توکل رکھو کہ وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ پر توکل کریں، پھر دیکھیں قسمتوں کا بدلنا، بند راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا، اور پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب کو یوسف۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔